الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، قال، اس نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت، اس کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے، طینا، مٹی سے، طین کا معنی ہے مٹی، قال ارأیتک، اس نے کہا، ارأیتک، بھلا دیکھ تو، بھلا دیکھ، ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو، الذی کرمت، جس کو تو نے فضیلت دی ہے، علیہ، مجھ پر، کرم یکرم تکریما، عزت دینا یا فضیلت دینا یا ترجیح دینا، کہا، قال، اس نے کہا، ارأیتک، بھلا دیکھ تو، ھذا الذی، اس کو جس کو تو نے فضیلت دی ہے، علیہ، مجھ پر، لئن اخرتنی، ضرور اگر تو نے مہلت دی مجھے، اخرتنی، اخر یؤخر تأخیرا، تاخیر کرنا، یہ مطلب ہے تاخیر کرنا یا مہلت دینا، وقت دینا، لئن اخرتنی، ضرور اگر تو نے مہلت دی مجھے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی، مجھے قیامت تک کے لیے طویل زندگی دی، لأحتنکن، تو البتہ میں ضرور برباد کر دوں گا، احتنکن، برباد کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، ان پر حاوی ہو جاؤں گا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں، لأحتنکن، تو میں البتہ ضرور برباد کر دوں گا، ذریتہ، اس کی ذریت کو، ذریت کہتے ہیں اولاد، اور پھر اولاد کی اولاد، اور اسی طرح جو نسل کا سلسلہ چلتا ہے آگے تک اس کو ذریت کہا جاتا ہے، لأحتنکن، تو البتہ میں ضرور برباد کر دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے یا سوائے چند کے، قال اذهب، کہا، یعنی اللہ نے کہا اس سے، اذهب، جا، فمن تبعک منہم، بس جس نے بھی، تبعک، اتباع کی تیری، منہم، ان میں سے، فمن تبعک منہم، بس جس نے بھی اتباع کی تیری، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، تو بے شک جہنم، جزاؤکم، بدلہ ہے تم سب کا، یعنی یہ جہنم بدلے کی جگہ ہے، اے ابلیس تیرے لیے بھی، اور تیری پیروی کرنے والے، تیری اتباع کرنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے بھی، فإن جہنم، بس بے شک جہنم، جزاؤکم، بدلہ ہے تم سب کا، جزاء موفورا، بدلہ پورا پورا، موفورا کہتے ہیں مکمل، یعنی کوئی کمی نہیں ہے، پورا بدلہ ہے، جہنم ان کے اعمال کا، ان کے کفر کا، ان کے شرک کا، ان کی سرکشی کا، ان کے ظلم کا بھرپور بدلہ ہے، جزاء موفورا، بدلہ ہے پورا پورا، واستفزز، اور تو بہکا، استفز یستفزو سے مراد یہاں پر ہے بہکانا، گمراہ کرنا، واستفزز، اور تو بہکا، من استطعت منہم، ان کو کہ بس چل سکے تیرا جن پر ان میں سے، یعنی جن کو تو ان میں سے، بنو آدم میں سے جن کو تو بہکا سکتا ہے ان کو بہکا، واستفزز، اور تو بہکا، من استطعت منہم، ان کو جن پر تیرا بس چل سکے، منہم، ان میں سے، بصوتک،
اپنی آواز کے ذریعے، صوت آواز یعنی بہکا ان کو اپنی آواز کے ذریعے. آواز کے ذریعے، آواز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے فحش گانے، اور اسی طریقے سے گمراہ کن باتیں، گمراہ کرنے والی تقریریں، باطل کی طرف دعوت دینے والی باتیں، یا اسی طرح گمراہ کن آج کل کے زمانے میں یہ جو میڈیا ہے، ہاں، دیکھا جانے والا اور پڑھا جانے والا گمراہ کن میڈیا ہے. تو یہ ساری چیزیں شیطان کی آواز ہیں. یہ اسی طریقے سے موسیقی کی آوازیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ شیطان کی آوازیں ہیں، جن کے ذریعے سے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا، من استطاعت منہم، جن پر تیری بس چل سکے، یعنی جن پر تیری استطاعت ہے، جن پر تیرا بس چل سکے، منہم ان میں سے، بِالصَّوْتِ علیہم، اور تو لے آ ان پر، اجلبا یجلب، اجلابن کا مطلب کوئی چیز کو لے آنا، حاضر کرنا، لے آنا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور تو لے آ ان پر، یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں چڑھ دوڑ ان پر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور تو لے آ ان پر، بِخَيْلِكَ، تیرے گھوڑ سواروں کو، وَرَجِلِكَ، اور تیرے پیادوں کو. خیل سے مراد ہے گھوڑوں پر گھوڑے یا گھوڑ سوار، اور رجل سے مراد ہے پیادے، پیدل چلنے والے. یعنی تیرے سارے سپاہیوں کو ان کے اوپر تو لے چڑھ دوڑ، یعنی تیرے لشکروں کو لے کر ان پر تو حملہ آور ہو جا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور تو لے آ ان پر تیرے گھوڑوں کو، یعنی گھوڑوں سے مراد تیرے گھوڑ سواروں کو، وَرَجِلِكَ، اور تیرے پیادوں کو، پیدل چلنے والے سپاہیوں کو. رجل مطلب یہ ہے کہ تو ان پر اپنے سارے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو جا، تیرے سارے وسائل اور ذرائع کو تو اس کام کے لیے استعمال کر لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو چڑھ دوڑ ان پر تیرے گھڑ سواروں اور تیرے پیادوں کے ذریعے. وَشَارِكْهُمْ، اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، اور تو حصے دار بن جا. شارکہم، شارک یشارک مشارکتاً، شریک ہو جانا، حصے دار ہو جانا. وَشَارِكْهُمْ، اور تو حصے دار ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولادوں میں. تو مالوں میں شیطان کی مشارکت کس طرح ہوتی ہے؟ شیطان کی حصے داری مال میں کیسے ہوتی ہے؟ مال کو حرام طریقے سے کمانا، اور حرام راستوں میں، شیطان کے راستوں میں ان کو خرچ کرنا، یہ گویا شیطان اس میں شریک ہو گیا. اسی طریقے سے مشرکین اپنے بتوں اور اپنے باطل معبودوں کے نام پر اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتیوں میں سے کچھ حصے کو اپنے باطل معبودوں اور بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ان کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے شیطان کی ان کے مالوں میں مشارکت ہے اور حصے داری ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموالی، مالوں میں، والاولادی، اور اولادوں میں. اور اولادوں میں شیطان کی مشارکت یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اور ان کے اخلاق کو بگاڑ دینا، ان کی غلط تربیت کرنا، جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں اور راستے سے گمراہ ہو جائیں. تو یہ کیا ہے؟ اولاد کو ضائع کرنا ہے، اور اولاد کے اندر گویا شیطان کو شریک کر دیا گیا. یا اسی طرح اولاد کے اندر شیطان کی مشارکت میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کو کے پیدا ہونے پر یا اولاد کی نعمت کے حاصل ہونے پر اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، غیر اللہ کو اس میں شریک کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فلاں بت کی وجہ سے، فلاں ولی کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے. اور یا اسی طریقے سے اپنے بتوں کے نام پر ان کو ان کا نام ان کی طرف ان کی عبدیت ان کی طرف منسوب کرنا، اپنے بتوں کی طرف یا اپنے باطل معبودوں کی طرف، جیسے عبد العزا، عبد اللہ وغیرہ نام رکھنا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ شیطان کی ان کے مال والات کے اندر مشارکت ہے.
वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, और तू शरीक हो जा, हिस्सेदार हो जा उनके साथ मालों में और उनकी औलादों में। वइदहुम, और तू वादा कर उनसे, यानी शैतान उनसे बड़े मीठे मीठे, बड़े प्यारे प्यारे वादे करता है, खूबसूरत ख्वाब उनको दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है, गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। तो शैतान के वादे सारे झूठे होते हैं। वइदहुम, और तू उनसे खूब वादे कर। वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और नहीं वादा करता है उनसे शैतान इल्ला गुरूरा, मगर धोखे का। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे, यानी नेक बंदों के बारे में, जो नेक और साले लोग, जो शैतान के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदे, अपनी तरफ निस्बत दी, उनकी ताज़ीम के, उनकी तशरीफ के लिए और उनकी तकरीम के लिए। फरमाया इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका, नहीं है तेरे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तानुन, कोई जोर, यानी लेकिन जो मेरे खास बंदे हैं, जो मेरे नेक और साले बंदे हैं, उनके ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, तू उनको बहका नहीं सकेगा। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब बतौर वकील। यानी अल्लाह ताला ने शैतान से कहा तू, तेरे को मोहलत हासिल है, और तू इस मोहलत से फायदा उठाकर तेरे सारे लश्करों को बनु आदम के खिलाफ लगाना है लगा दे, और जिनको गुमराह करना है कर दे, लेकिन याद रख कि मेरे जो खास बंदे हैं वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएंगे। तू जितना उनको गुमराह करने की कोशिश करना है कर ले, लेकिन वो तेरे बहकावे में और तेरी गुमराही के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। वो जो मेरे खास बंदे हैं, जो मोमिन बंदे हैं, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, नहीं है तेरा उन पर कोई जोर, वकफा बिरब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब बतौर वकील। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क, तुम्हारा रब वो है, युज़्जी लकुमुल फुल्का, युज़्जी जो चलाता है, लकुम तुम्हारे लिए, अल फुल्का कश्तियों को, फिल बहरी समंदर में, लितबतगु ताकि तुम तलाश करो, मिन फضलिही उसके फजल को, इन्नहु कान बिकुम रहीमा, बेशक वो तुम पर बहुत मेहरबान है। वइदा मस्सकुम दुर्र, और जब पहुंचती है तुमको तकलीफ, वइदा मस्सकुम, और जब पहुंचती है तुमको अद्दुर्र तकलीफ, फिल बहरी समंदर में। समंदर में तकलीफ पहुंचने से मुराद यह है कि जब समंदर में वो सफर पर होते हैं, कश्तियों में समंदर में सफर पर होते हैं, बीच समंदर में जब तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और कश्ती मौजों में दाएं बाएं डोलने लगती है, और उन्हीं इस बात का शदीद खौफ हो जाता है कि पता नहीं ये कब ये कश्ती डूब जाए और वो समंदर की मौजों की लहरों की नजर होकर खत्म हो जाएं। तो ऐसे ये जरर है या वो तकलीफ है जो समंदर में उन्हीं पहुंचती है। वइदा मस्सकुम दुर्र, और जब पहुंचती है तुम्हें तकलीफ समंदर में, ضل मन तदऊना इल्ला इय्या, तो गुम हो जाते हैं। ضل यदिल्लु से मुराद है गुम हो जाना, यहाँ पर इसका माना है गुम हो जाना, तो गुम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। मन तदऊना, वो सब जिनको तुम पुकारते थे, तदऊना दआ यदउ से, ये गुम हो जाते हैं तुमसे वो सब जिनको तुम पुकारते थे, इल्ला इया, सिवाय उसके। यानी वहां पर जब जान के लाले पड़ते हैं बीच समंदर में, और कश्ती समंदर की मौजें उसको दाएं बाएं इस तरह पटकती रहती हैं, तब तुम्ही जो है ना सब कुछ सारे माबूद तुम भूल जाते हो। उस वक्त तुम्ही कोई उज्जा, कोई लात, कोई हुबल, कोई और माबूद बातिल याद नहीं आता। उस वक्त तुम्हें याद आता है अल्लाह सुब्हानो ताला, और उसी को पुकारने लगते हो कि ऐ अल्लाह हमें बचा ले, ऐ अल्लाह हमें सलामती के साथ साहिल तक पहुंचा दे। और ये इंसान की फितरत है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। ये तौहीद, ये दीन फितरत है, इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल। इसीलिए जब वो ऐसी सख्त मुश्किल में घिर जाता है, तो जब सारे इन बातिल माबूदों को भूलकर अल्लाह को पुकारने लगता है। वइदा मस्सकुम अद्दुर्रु फिल बहरि ضل मन तदऊना इल्ला इय्या, और जब पहुंचती है तुमको तकलीफ समंदर में, ضل मन तदऊना, तो गायब हो जाते हैं वो जिनको तुम पुकारते थे,
یا گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے، الا ایاہو، سوائے اس کے، فلما نجاکم، پھر جب اس نے نجات دی تم کو، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ لیکن یہ کیسی عجیب مشرکوں کی یہ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی سنتا ہے اور انہیں نجات دے کر ساحل تک سلامتی کے ساتھ واپس پہنچاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں اور پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں قصہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا خون حلال فرمایا تھا، چند لوگوں کا نام لے کر۔ تو اکرمہ بن ابی جہل وہ بھاگ کر، اپنی جان بچا کر بھاگ کر جو ہے فتح مکہ کے بعد چلے، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے ساحل سمندر کے پاس پہنچ کر کشتی کے اندر سوار ہو کر حبشہ جانے کے لیے گئے، یمن کی طرف سمندر میں جا کر یمن کے پاس گئے، پھر وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر نکلے تاکہ حبشہ جائیں۔ تو راستے میں جو ہے نا کشتی، اس کے اوپر جو ہے طوفان آ گیا، اور کشتی جو ہے نا اب ڈوبی اور تب ڈوبی، یہ حال ہو، سارے کشتی والے پریشان ہو گئے، اور کشتی والوں نے آپس میں یہ کہا ایک دوسرے سے کہ اب دیکھو، تم سب لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرو، تم سب اللہ کو پکارو، وہی تمہیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں اس مشکل سے نجات نہیں دے سکتا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل بیان کرتے ہیں، جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ اگر سمندر کے اندر بھی نجات دینے والا مشکل سے، مصیبت سے صرف اللہ ہے، تو یقیناً خشکی پر بھی کوئی نجات نہیں دے سکتا سوائے اس۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر اسی وقت انہوں نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے اس مشکل سے اب نجات دی تو میں اس کے بعد سیدھا میرے ہاتھ کو تیرے نبی کے ہاتھ میں رکھوں گا اور ایمان لاؤں گا اور جو ہے مسلمان ہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی، تو واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور معافی چاہی، توبہ کی اور مسلمان ہو۔ اور بعد میں چل کر اکرمہ بن ابی جہل، یہ جو غزوات اور فتوحات کا سلسلہ ہوا، اس میں ان کی جو ہے نا بڑی زبردست کارکردگی تھی، اور وہ بہترین کمانڈروں میں شمار ہوتے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جن کو تم پکارتے تھے سوائے اس کے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب اس نے نجات دی تم کو خشکی کی طرف تو تم نے اعراض کیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا پس تم بے خوف ہو گئے، أَفَأَمِنْتُمْ، کیا پس تم بے خوف ہو گئے، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، اس بات سے، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، کہ وہ دھسا دے تم کو، یعنی زمین میں دھسا، اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تم کو دھسا دے زمین میں، جانب البری، خشکی کی جانب، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جیسے ہی اللہ نے تمہیں، مشرکوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمندر سے نجات دی اور سلامتی کے ساتھ خشکی کا پہنچا دیا، تو ان مشرکوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر سے شرک کرنے میں لگ گئے اور اپنے وعدے کو بھول گئے، اپنے عہد کو بھول گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے خشکی پر آ کر کیا یہ بے خوف ہو گئے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ کیا اللہ کا عذاب صرف سمندر میں آتا ہے؟ اللہ کا عذاب خشکی پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ چاہے تو انہیں خشکی کے اندر، خشکی میں، زمین کے اندر دھسا کے ہلاک کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو خشکی کے اندر دھسا کر جو ہے نا ہلاک کیا تھا۔ فرمایا افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ دھسا دے تم کو زمین میں، جانب البری، خشکی کی جانب، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش۔ حاصب کہتے ہیں پتھروں کی بارش، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے خشکی پر بھی، چاہے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا کر عذاب دے، چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کو آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کیا تھا۔ پھر یہ خشکی پر پہنچ کر یہ کیوں بے خوف ہو گئے، کیوں پھر سے شرک کرنے لگے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خشکی پر آ گئے تو پھر ان پہ اب عذاب نہیں آنے والا ہے؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا پس تم بے خوف ہو گئے کہ دھسا دے تم کو خشکی کی جانب، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پا سکو گے اپنے لیے کوئی وکیل، یعنی تمہاری طرف سے
اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تمہاری طرف سے دفاع کرنے والا کوئی وکیل تمہیں نہیں ملے گا. ام امن تم کیا تم بے خوف ہو گئے ان یعیدکم فیہ کہ وہ لوٹا دے تم کو اس میں. کہتا ہے اللہ اب تم خشکی پر آ کر تم بے خوف ہو گئے. ہاں اللہ چاہے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس لے جائے, یعنی پھر کسی ضرورت سے پھر کسی کام سے ضرورت پڑے اور پھر دوبارہ سمندر میں جائے. اللہ چاہے تو تمہیں دوبارہ پھر واپس سمندر میں لے جا سکتا ہے. ام امن تم کیا تم بے خوف ہو گئے ان یعیدکم فیہ کہ وہ لوٹا دے تم کو, یعیدکم اعادہ کرے لوٹا دے, ان یعیدکم فیہ کہ وہ لوٹا دے تم کو اس میں یعنی سمندر میں, تارتن اخرى دوسری مرتبہ, یعنی کوئی اور ضرورت پڑے اور تمہیں اس کے لیے جانا پڑے, سمندر کا سفر کرنا پڑے, پھر تمہیں کھینچ کر واپس لے جائے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ پھر بھیجے تم پر, فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ پھر بھیجے تم پر, قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ تباہ کن آندھی. قاصفاً کہتے ہیں الریح آندھی, قاصفاً تیز و تند یعنی تباہ کن قسم کی آندھی اور طوفان تم پر بھیج دے. فَيُغْرِقَكُمْ پھر تمہیں غرق کر دے, ڈبو دے, بما کفرتم بسبب جو تم نے کفر کیا تھا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر خشکی پر تم واپس آ گئے ہو, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ دوبارہ تمہیں کو سمندر میں لے جائے اور پھر سمندر کے اندر دوبارہ تم پر طوفان بھیج کر تمہیں سمندر کے اندر ڈبو کر رکھ دے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا پھر تم نہیں پا سکو گے اپنے لیے علینا ہم پر بھی اس کے پیچھے تبعا کوئی پیچھا کرنے والا. تبعا کا مطلب یعنی بدلہ لینے کے لیے پیچھا کرنے والا. جیسے اگر کوئی یعنی دوسرے میں کسی کو کسی نے دنیا میں قتل کر دیا, اب جو مقتول ہے تو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مقتول کے جو وارث ہیں وہ قاتل کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس سے قصاص لینے کے لیے, اس کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے. تو یہ ہوتا ہے طبیع. جو مقتول کا وارث ہے ولی الدم ہے تو وہ کیا ہے, اس کا طبیع ہے. تو پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف یا ہمارے اوپر بھی اس کے بدلے میں طبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا, یعنی کوئی ہم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آ سکتا. کسی کے اندر نہ یہ طاقت ہے نہ کسی کے اندر یہ مجال ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ تم یا ہم سے اعتراض کرے ہمارے فیصلے پر یا ہمارے سے اس کا بدلہ لے سکے. ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہیں پا سکو گے لکم تمہارے لیے علینا ہمارے خلاف یا ہمارے مقابلے میں بھی اس کے بدلے میں یعنی طبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا. تو آج جو ہے نا درس یہاں پر روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.